جب دل ایک ہی دعا پر بار بار رک جائے، جب زبان تھک جائے مگر امید نہ تھکے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف خواہش نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص روحانی اشارہ ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں آنا، بار بار اللہ کے حضور جھک کر اسی بات کا مانگنا محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو کسی خاص مقصد، کسی خاص خیر یا کسی آنے والے فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک ہی دعا بار بار دل کے دروازے پر دستک دے، جب ہر سجدہ اسی نام، اسی خواہش، اسی فریاد پر ختم ہو، جب آنکھیں بند ہوں مگر دل جاگ رہا ہو، تو جان لیجئے یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی روحانی نشانی ہے۔ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں مگر ان میں سے اکثر وقتی ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود ہی مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے چمٹ جاتی ہیں، جو دن میں بھی دل میں گونجتی ہیں اور رات کے سناٹوں میں بھی آنسو بن کر بہہ جاتی ہیں۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بندے کے دل میں رکھتا ہے۔ ایک ہی دعا بار بار مانگنے کا روحانی مفہوم اسلامی نقطۂ نظر سے دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندگی، عاجزی اور اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ جب بندہ ایک ہی دعا بار بار مانگتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے سب دروازے دیکھ لیے مگر تیرے در کے سوا کوئی در میرا نہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ دلوں کو کیوں ایک ہی دعا پر قائم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو کسی دعا پر اسی لیے جما دیتا ہے کیونکہ وہ دعا بندے کے حق میں بہت بڑی خیر رکھتی ہے۔ بسا اوقات بندہ خود نہیں جانتا کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ بار بار دعا کرتا ہے تو وہ بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے اور یہی قرب الہی ہے۔ اللہ صبر اور یقین کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں انسان کو مضبوط بنانے کے لیے تاخیر سے قبول ہوتی ہیں۔ قرآن اور دعا کا تعلق، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کا بار بار مانگنا ناپسندیدہ نہیں بلکہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہار ماننے کے بجائے اسی در پر بار بار آتا ہے۔ تاخیر سے قبولیت، ناراضگی یا محبت، اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو شاید اللہ ناراض ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو اسی لیے روکے رکھتا ہے کیونکہ وہ بندے کی آواز سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مزید مانگے، وہ بندے کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو فوراً چیز نہیں دیتی بلکہ اس کی تربیت کے لیے انتظار کرواتی ہے۔ ایک ہی دعا بار بار مانگنا ایمان کی علامت، یہ کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت سے جڑ رہا ہوتا ہے، وہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے۔ ایسا بندہ جانتا ہے کہ اگر سب کچھ چھن بھی جائے تو اللہ باقی ہے اور اللہ کافی ہے، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، فوراً عطا کر دی جاتی ہے، کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا بار بار ایک ہی دعا مانگنا کبھی رائیگاں نہیں جاتا، چاہے نتیجہ فوراً نظر نہ آئے، نتیجہ یہ ایک بہت بڑی روحانی نشانی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہیں تو خود کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ شکر کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو منتخب کیا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں کچھ خاص کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی دعا کو دل سے نکلنے
کرنے نہیں دیتا تو وہ دعا ایک دن تقدیر کا حصہ ضرور بن جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہیں تو خود کو خوش نصیب سمجھیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر انداز نہیں کر رہے بلکہ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ بس یقین، صبر اور امید کے ساتھ اسی در پر جمے رہیں، کیونکہ اللہ کے در سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔